السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان دانش مراد آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ چونکہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ مس سیما احدی ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں جو ہے وہ مختلف کتابیں ہیں ان کا ریویو ہمارے ساتھ شیئر کریں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ، جو انگریزی کلچر ہے یا انگریزی کتب میں جو چیزیں جو چونکہ ہمارے یہاں پر اتنا انگریزی کا کلچر نہیں ہے، تو وہ چیزوں کو مس سیما چونکہ انگریزی میں پڑھتی ہے تو وہ ان کو ہمارے ویورز کے لیے ہمارے لیے وہ اردو میں جو ہے وہ ان کا ایک اوور ویو ہمارے ساتھ ایک خلاصہ ان کا شیئر کرے گی۔ آج پھر ہمیں جوائن کیا ہے مس سیما احدی نے، جو ان کتابوں کے حوالے سے کافی مہارت رکھتی ہیں، اور نہ صرف مہارت رکھتی ہے بلکہ ان کتابوں کا کتب بینی کا کافی شوق بھی انہوں نے جو ہے وہ پالا ہوا ہے، اور بچپن سے کتب بینی جو ہے وہ ان کا مشغلہ رہا ہے۔ میم بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ آج ایک ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ سے آئے۔ آج چونکہ فل فلیج ہم جا رہے ہیں، یہ گزشتہ جو پروگرام تھا ہمارا وہ تو صرف ایک اوور ویو تھا۔ آج کون سا کتاب آپ ریویو کریں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ کون سا کتاب ہے آپ کے پاس آج؟ السلام علیکم دانش، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو ویلکم کہتی ہوں میں۔ پچھلی بار جو ہے وہ ہم نے ایک جنرل ڈسکشن کی تھی کوئٹہ میں کہ کس طرح کا ٹرینڈ آ رہا ہے ایک طریقے سے ریڈنگ کا، تو آج جو ہے میں کتاب جو ریویو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آئی ایم ملالہ۔ اور ملالہ کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، کسی کے نیگیٹو ویوز ہیں اس کے بارے میں، کسی کے پازیٹیو ویوز ہیں۔ تو بینگ اے گرل، میں خود بھی ایک پشتون فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ جس طرح کی اسٹرگلز ہوتی ہیں، جس طرح کی اسٹرگل جو ہے وہ ملالہ نے کی ہوں گی، آئی تھنک سو دیٹس اے بگ، ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ملالہ نے جس طرح کی ہمت دکھائی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے معاشرے میں سے بہت ساری اس طرح کی خواتین آگے آتی ہیں۔ تو کتاب کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ملالہ کی جو فرسٹ بک تھی وہ ملالہ نے خود لکھی تھی اور کرسٹینا لیمب کے ساتھ۔ کرسٹینا لیمب جو ہے وہ ایک یو کے بیسڈ رائٹر ہیں، انہوں نے جو ہے ملالہ کے ساتھ مل کے یہ کتاب لکھی ہے۔ کرسٹینا لیمب ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ کتابیں بھی لکھتی ہیں۔ ملالہ، تو سب سے پہلے ہم کتاب کا اوور ویو شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں جو ہے سب سے پہلے سوات اور جو جس ایریا میں ملالہ پیدا ہوئی ہے اس ایریا کا ایک بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے۔ اس ایریا کا بیک گراؤنڈ اس وجہ سے پرووائڈ کیا گیا ہے تاکہ ہم اس علاقے کی جو ہے وہ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ طالبان سے پہلے کیا سچویشن تھی اور طالبان کے ڈیورنگ اور اس کے آفٹر کیا سچویشن تھی۔ تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے پشتو ٹپے ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ پشتون قوم جو ہے وہ کتنی نیچر لونگ، آرٹ لونگ قوم ہے، اور وہ جو ہے مطلب ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ تو جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے سوات کے بارے میں کہ وہاں پہ بدھزم کا کتنا جو تھا وہ ایک پرانا ریلیجن جو ہے وہاں سے رہتا ہوا ہے۔ جب وہ بدھسٹ جو ہے یہاں سے چلے گئے اسلام کے مطلب کافی آنے کے بعد، تو اس کی نشانیاں جو ہے ابھی تک یہاں پہ موجود ہے، اسٹیچوز وغیرہ موجود ہیں۔ جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ایک روحانیت کا جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے ریڈر کو۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک کتاب جو ہے آپ کو کیا کیا فیل کرواتی ہے، کتاب میں جو ہے کس طرح کے ایلیمنٹ شامل کیے گئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آئی تھنک سو آئی ایم ملالہ جو ہے وہ ایک کافی اچھی کتاب ہے اگر آپ پاکستان کے سوات کے ایریاز کے بارے میں یا اس کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ملالہ نے اپنی لائف کے بارے میں جو ہے بہت ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، ان کے ابو کی لائف کی، ان کے جو دادا کے فیملی تھے دونوں طرف کے، ان کی فیملیز کی ڈیٹیل شیئر کی ہیں۔ اس کے بعد ملالہ نے یہ شیئر کیا ہے کہ کیسے جو ہے مطلب ان کا ایجوکیشن کا پیشن جو تھا وہ اتنا زیادہ بڑا، کیونکہ ان کے فادر بھی ایک اسکول ہی اون کرتے تھے سوات میں، اور جو کہ سوات میں واحد گرلز اور بوائز کی کو ایجوکیشن کا اسکول تھا۔ تو ملالہ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس چیز نے جو ہے ان کو بہت امپیکٹ کیا، وہ جو ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کو ایجوکیشن کو کافی برا بولا جاتا ہے۔ تو ملالہ جب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے جینڈر سے نکل کر باہر جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ کوئی کام کرنا ہو، یا چاہے وہ معاشرے میں زندگی ہو، کیونکہ جب تک آپ جینڈر میں پھنسے ہوں گے کہ بھائی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تب تک جو ہے ایک سوسائٹی ایز اے ہول پروگریس نہیں کر سکتی۔ آفٹر دیٹ طالبان کا زمانہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ طالبان کیسے ایک
مطلب بالکل ایک خاموش طریقے سے جو ہے سوات کے اندر آئے اور انہوں نے جو ہے اسلام کے نام پہ لوگوں سے سمپتی گین کی. تو ملالہ کہتی ہے کہ ہمیں اس بارے میں مطلب اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ ایک خطرناک ملیٹنسی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گی. تو ملالہ نے اپنے کافی ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں اس بارے میں, اور ملالہ یہ کہتی ہے کہ پہلی بار جو ہے جب ان کے اسکول کو ایک لیٹر ملا تھا یہاں پہ کہ طالبان کی طرف سے کہ اگر آپ نے کو ایجوکیشن ختم نہ کی تو ہم جو ہے آپ کے اسکول کو نشانہ بنائیں گے, بموں کا نشانہ بنائیں گے. تو ملالہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں کہ ہم جو ہے کافی ڈر گئے تھے. میری ماں وہ جو ہے مجھے اور میرے فادر کو واسطے دیتی تھی کہ آپ جو یہ اسکول بند کر دیں, آپ جو ہے یہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ ختم کر دیں. تو ملالہ کہتی ہے کہ میرے فادر اور آئی تھنک سو ان کی زندگی میں ملالہ کو یہاں تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ان کے ابو کا ہے. تو ملالہ یہی کہتی ہے کہ میرے فادر نے جو ہے تمام پریشر کے باوجود اس اسکول کو جو ہے کنٹینیو کیا, ایون دو سارے اسکول جو ہے سوات میں بند ہو گئے تھے, لوگ سوات سے دوسری جگہ جا رہے تھے جن کو ہم آئی ڈی پیز کے طور پر جانتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پشاور یا صفر ایریاز کی طرف چلے گئے, لیکن ملالہ کی فیملی نے یہاں پہ اسٹے کرنا پریفر کیا. تو ملالہ اس کے آگے جو ہے اپنا وہ لائف چینجنگ ایونٹ کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے کہ جس دن طالبان نے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کی وین میں آ کے اندر جو ہے اس بندے نے اس کو شاٹ کیا. تو طالبان تو ملالہ یہ کہتی, ملالہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس وقت خوف نہیں فیل ہوا, لیکن جب میں نے جس آدمی نے مجھے جو ہے وہ گولی ماری, میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بندہ خوف زدہ تھا. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے یا ایک تعلیم یافتہ لڑکی پورے معاشرے کو جو ہے وہ بدلنے کے کیپیسٹی رکھتی ہے. تو آئی تھنک سو کہ ملالہ کی یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کی وجہ سے میرے اور آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت ساری اراؤنڈ دا ورلڈ گرلس کی جو ہے وہ ایکسپیرینسز پہ فرق پڑا ہوگا. لوگ جو ہے اس چیز کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ملالہ نے اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کی ہے جب وہ یہاں سے پاکستان سے چلی گئی یو کے میں, اور پھر وہاں پہ کیسے ان کا خیال رکھا گیا, ٹریٹمنٹ کیسے ہوئی, کس طریقے سے دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز نے جو ہے مل کے ملالہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ کوآپریشن کیا. اس میں پاکستان, سعودی عرب, یو کے جو ہے وہ شامل تھے. تو آئی تھنک سو کہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے یہ انسانیت کا بہت بڑا درجہ ہے کہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے جو ہے اتنی ساری کنٹریز وہ ایک جگہ ہوتی ہے اور کوآپریشن کرتی ہیں. اور آج جو ہے ملالہ لندن میں رہ رہی ہے. تو آئی تھنک سو کہ آئی ایم ملالہ از اے ویری گڈ بک. اور اگر آپ مطلب کتابیں پڑھنے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ہم شروع کریں, تو آئی تھنک سو دس از اے گریٹ بک فار اسٹارٹرز, کیونکہ اس میں جو ہے کافی ایزی اور اچھی لینگویج میں جو ہے وہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ملالہ کا ایک بہت اچھا فیچر ہے کہ اس میں ملالہ نے جو ہے اپنی زندگی تھرو پکچرز جو ہے وہ بیان کی ہے. تو آئی تھنک سو دیٹس اے گریٹ فیچر. اگر آپ ریئل جو اوریجنل ایڈیشن ہے اگر آپ وہ لے سکتے ہیں, ملالہ کا خرید سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو کلرڈ پکچرز ملیں گی. اس میں آپ ملالہ کی پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں کہ ملالہ نے کس طریقے سے سوات میں زندگی گزاری. اس میں ملالہ نے اپنے اینسسٹرز کے جو اس کے دادا ہیں ان کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں, اپنی بچپن کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں, اپنی ٹریٹمنٹ کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں جس وقت جو ہے ملالہ پہ اٹیک ہوا تھا اور ملالہ کی جو ہے ٹریٹمنٹ جاری تھی. تو اور کتاب کے آخر میں جو ہے ملالہ نے کچھ لوگوں کو تھینک یو کہا ہے, جس میں بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ملالہ کی ٹریٹمنٹ کے دوران, ٹریٹمنٹ کے بعد جو ملالہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اس میں جو ہے ڈونیشنز کی ہیں, تو ان کا جو ہے شکریہ ادا کیا. اور اس کے علاوہ اپنے ایڈیٹرز وغیرہ کو اور اپنی ٹیم کا جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی ان کا حصہ رہے ہیں, ان سب کو تھینک یو بولا ہے. جی بالکل مس, وہ ایک کہاوت ہے نا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی نسلیں دوں گا. اسی طرح بالکل یہ ایک کہاوت کی
چونکہ ایک اوور ویو تھا مجھے اس بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، چونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا تو مجھے علم نہیں تھا. آج آپ کے ساتھ اس نشست سے، اس پروگرام سے میرے بھی علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے جس طرح آپ نے بتایا. اسی طرح جو اگر اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس کتاب کو اگر ہم بلوچستان میں تناظر میں اگر اس کتاب کو دیکھیں تو کیا یہاں پر خواتین کے لیے جو فیمیلز ہماری بچی ہیں ان کے ایجوکیشن کے لیے اس طرح کوئی نظام بنانا چاہیے، یا جو نظام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ اس کتاب میں جو ہے وہ خواتین کے ایجوکیشن پر، جو فیمیل ہیں ان کے ایجوکیشن پر زیادہ زور دیا گیا ہے. دانش، ہمارا جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے، چاہے وہ اس میں جو ہے، چاہے وہ نصاب ہے، چاہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کیونکہ وہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی کریٹو تھنکنگ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. وہ جو ہے طالب علموں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ اس میں کوئی نئی چیز کے بارے میں سوچ سکے. ایک سیٹ رولز ہیں جن کو بچے فالو کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اس طرح کا تعلیمی نصاب ہے جو بہتر ہے یا اچھا ہے یا ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ فائدہ رکھتا ہے. ایگزیکٹلی مس. آج چونکہ آئی ایم ملالہ جو کتاب تھی اس کا ایک ریویو ہوا ہمارے ناظرین کے ساتھ، ہمارے ساتھ، تو اس سے مجھے کم از کم مجھے تو بہت سیکھنے کو اس لیے ملا چونکہ میں نے یہ پڑھا نہیں تھا. اور وہ ایک جملہ کہ جو کو ایجوکیشن کے حوالے کی بندش کے حوالے سے جو طالبان کی جانب سے ان کو اتنی دھمکیاں دی گئی تھی، یہ ایک نئی چیز میرے لیے ہوئی. اور وہ دوسری چیز کہ جب ملالہ پہ اٹیک ہوا تھا تو ملالہ اس شخص سے تو نہیں رہی تھی، لیکن اس کے آنکھوں کی جو صورتحال تھی وہ انہوں نے بیان کی. یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. تو بہرحال آج مجھے صرف میں اگر اپنی کہوں، مجھے سیکھنے کو بہت ملا آج آپ کے ریویو سے. جو آپ نے ریویو دیا ہمارے لیے، تھینک یو ویری مچ. اپنے ناظرین کے بہاف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، اسی بک ریویو کے ساتھ آج کے لیے جو ہے وہ یہ ٹاپک یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ مسیمہ دوبارہ ہمارے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے ہم دونوں کی جانب سے اللہ نگہبان.